عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں جناب خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی جانب کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس سلسلے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے، اس لیے کہ معرفت امام واحد ذریعہ ہے معرفت پروردگار کا، اور معرفت پروردگار ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اگر ہم معرفت پروردگار حاصل نہ کر سکیں، اپنے مالک کو نہ پہچان سکیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کیا، اور ہماری زندگی بے مقصد، بے ہدف، بیہودہ کائنات میں گزری ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم جتنا ممکن ہو اپنی بساط علم کے مطابق، اپنے بساط علم کے مطابق اور اپنی صلاحیت کے مطابق معرفت امام کو اپنے اندر اگر نہیں ہے تو ایجاد کریں، پیدا کریں، اور اگر ہے تو اس میں اضافہ کریں۔ کائنات میں جس کو بھی جہاں بھی کوئی مقام عطا ہوا ہے وہ اسی معرفت کے نتیجے میں عطا ہوا ہے۔ پروردگار کے نزدیک اگر کوئی صاحب مقام ہے، اگر مالک سے کوئی قریب ہے، تو وہ معرفت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نتیجے میں ہے۔ عام انسانوں میں اگر کوئی پروردگار سے نزدیک ہوا تو انہی کے وسیلے سے، اولیاء الہی میں اگر کوئی پروردگار سے نزدیک ہوا
تو انہی کے وسیلے سے۔ انبیاء کرام میں اگر کوئی پروردگار سے نزدیک اور نزدیک تر ہوا تو انہی کے وسیلے سے۔ مرسلین اور پروردگار کے پیغمبروں میں اگر کوئی پروردگار سے نزدیک و نزدیک تر ہوا تو انہی کے وسیلے سے۔ غرض کہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر محمد اور آل محمد پروردگار تک پہنچ سکتا ہے۔ علیہم الصلاۃ والسلام۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کائنات میں پہنچ سکا ہو یا پہنچ سکے۔ اپنے خیال خام میں پروردگار سے نزدیک ہو جانا اور ہے، اور حقیقت امر میں مالک سے نزدیک ہونا اور ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا سے نزدیک ہیں مگر ہیں نہیں۔ لوگ تصور کرتے ہیں کہ ہم پروردگار سے نزدیک ہو گئے مگر ہوئے نہیں، اگر آل محمد سے نزدیک نہیں ہیں۔ یہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے، جو بھی راستہ پروردگار تک جاتا ہے وہ آل محمد سے گزرتا ہے۔ اور یہی صراط مستقیم ہے، یہی مالک تک جانے کا راستہ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اور یہ بہرحال اس وقت بیان کا موقع نہیں ہے، مگر میں صرف اشارتاً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ما تکاملت النبوۃ لنبی۔ توجہ کریں، حدیث کس عظیم مرحلے پر گفتگو کر رہی ہے۔ امام سے معصوم سے روایت ہے، جناب امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها۔ ایک مرحلے پر اشارہ کیا امام نے، کسی بھی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی، توجہ کریں، ما تکاملت النبوۃ لنبی، کوئی بھی نبی، نکرہ استعمال کیا گیا، کوئی بھی نبی اس کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی، حتی اقر بفضلها، جب تک اس نے جناب سیدہ کی فضیلت جب تک اس نے حضرت کی فضیلت اور ان کی محبت کا اقرار نہیں کر لیا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها، جب تک اس نے، کسی بھی نبی نے جب تک ان کی فضیلت اور ان کی محبت کا اقرار نہیں کر لیا، اس وقت تک اس کی نبوت مکمل نہیں ہوئی۔ تمام تر ہدایتوں کا دار و مدار نبوت پہ ہے۔ اگر نبوت بیچ سے ہٹ جائے، نبوت کو خراب کر دیا جائے تو ہدایتیں منہدم ہو جائیں گی، ارکان ہدایت ٹوٹ جائیں گے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیجئے سارے انبیاء ہیں، انبیاء ما سبق ہیں، 1,23,999 انبیاء ہیں جنہوں نے مقدمہ سازی کی، جو کل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ آخری نبی کے لیے ساری ہدایت کا سلسلہ ہے، نبی کی ذمہ داری ہے۔ نبی جو دین کی بنیاد رکھتا ہے، کائنات کے اندر جو دین کی بنا رکھتا ہے، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ اگر نبی بیچ سے ہٹ جائے تو ساری ہدایتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اس نبی کی نبوت مکمل نہیں جب تک کہ ان کی فضیلت کا اقرار نہ کرے، اس نبی کی نبوت مکمل نہیں جب تک کہ ان کی محبت کا اقرار نہ کر لے، حتی اقر بفضلها۔ اور جب میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی معصوم کے لیے کسی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ سب کے لیے عام ہے فضیلت، یہ مورد مثال پہ اسے قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ نے پہچانا، انبیاء کی نبوتیں مکمل نہ ہوں جب تک وہ ان کی فضیلت کا اقرار نہ کریں۔ اور اب یہ حدیث میں نے نہیں ہے، اس حدیث میں نہیں ہے، لیکن استفادہ کر رہا ہوں کہ اب انبیاء کی نبوتوں میں اگر فرق نظر آ رہا ہے
توجہ کیجئے گا، رسول کی رسالتوں میں اگر فرق نظر آ رہا ہے، یہ قرآن مجید آواز دیتا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ شاید اس کی ایک وجہ یہی ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کیونکہ سب کی صلاحیتیں ایک طریقے سے نہیں ہیں، سب کی استعداد ایک طریقے سے نہیں ہے، سب کی اہلیت ایک طریقے سے نہیں ہے. اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں مختلف ہیں لوگ. میں مقدمتاً یہ گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ انبیاء کا دور تھا. ایک حدیث اور یہاں پر آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ بات کہاں سے آئی اور کیوں میں عرض کر رہا ہوں. موضوع میں مستقیماً شامل نہیں ہے لیکن ہے. ہی الصدیقۃ الکبریٰ، بی بی کی گفتگو کیوں ہو رہی میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن بہرحال جو زمان پر آ رہا ہے تو میں کہوں گا. ہی الصدیقۃ الکبریٰ وعلی معرفتہا دارت القرون الاولیٰ. یہ بھی انہی امام سے حدیث کہ یہ صدیقہ کبریٰ ہیں جناب سیدہ کے لیے. کون کہہ رہا ہے؟ جو خود صادق ہے، جس کا لقب خود صادق ہے، اس شخص کی زبان پر جملہ آ رہا ہے الصدیقۃ الکبریٰ. یہ سب سے بڑی صدیقہ ہیں. کبریٰ جس طرح سے اکبر افعل التفضیل ہیں، جہاں بہت سے بڑے بڑے جمع ہو جائے ان میں جو سب سے بڑا ہو اسے کہا جاتا ہے ہی الصدیقۃ الکبریٰ. کہ جہاں پر مریم و آسیہ و حوا و سارہ خدیجہ ساری خواتین جمع ہوں، ان سب میں ہی الصدیقۃ الکبریٰ. میں اس میں بیان کرنا نہیں چاہ رہا اس منزل پر. ہی الصدیقۃ الکبریٰ وعلی معرفتہا دارت القرون الاولیٰ. ان کی معرفت پر قرون اولیٰ، قرن، 100 سال، صدیاں، ان کی معرفت پر ما سبق کی صدیاں گردش کر رہی تھیں. علماء نے تفسیر بیان کی، تفصیل بیان کی، وضاحت کی. قرون الاولیٰ سے مراد ادوار انبیاء، قرون اولیٰ سے مراد ما سبق کے انبیاء کا زمانہ، جناب آدم سے لے کر کے جناب عیسیٰ تک، یعنی من الصفی الی المسیح. یہ زمانہ جو گزرا ہے یہ ادوار انبیاء ہیں. اور امام فرماتے ہیں تمام انبیاء کے زمانے، تمام انبیاء کے دور سیدہ کی معرفت پر گردش کر رہے تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ آغاز کلام ہے. اب میرے ذہن میں ایک چیز ہے، اب انجام پر آپ اس کو توجہ کریں گے اس چیز پر. ہی الصدیقۃ الکبریٰ وعلی معرفتہا دارت القرون الاولیٰ. ایک ایسی خاتون جس نے اس دنیا میں صرف 18 برس گزارے. توجہ کیجئے گا، اس کائنات میں صرف 18 برس گزارے، اور اس 18 برس میں 5 بچوں کی ماں ہے. سوچیں آپ کتنی مصروف زندگی گزری ہے. 5 بچوں کی ماں 18 سال میں، یعنی 9 سال میں شادی کے 9 سال کے اندر 5 بچے جناب محسن لے کر کے. اور ایسی مصروف زندگی میں اتنا معرفت کی منزل پر پختہ ہے. توجہ کیجیے کہ زندگی کا کوئی ایسا رخ نہیں ہے جس کو سیدہ نے بیان نہ کیا ہو. دعا سے لے کر کے معرفت کی اعلیٰ مراتب تک کوئی مقام ایسا نظر نہیں آتا ہے کہ جہاں سیدہ بیان نہ رکھتی ہوں. اور اب بات آئی ہے تو میں اس پر 2 جملے آپ کے سامنے عرض کروں گا، شاید ان کی مرضی یہی ہو. ہی الصدیقۃ الکبریٰ وعلی معرفتہا دارت القرون الاولیٰ. 18 برس زندگی گزارنے والی خاتون اس کائنات میں، اس کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ نہ اس کے پہلے کوئی اس جیسی خاتون آئی، نہ اس کے بعد کوئی اس جیسی خاتون آئی. ہم
پیغمبر کی حدیث ہے، ائمہ طاہرین کا بیان ہے کہ مردوں میں بہت سے لوگ کامل گزرے ہیں، لیکن خواتین میں صرف 4 خاتون ایسی ہیں جو کامل گزری ہیں۔ توجہ کیجئے گا، کمل جنہیں کہا گیا تمام اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے مکمل خاتون، 4 مکمل خواتین جو اس کمال کی منزل پہ پہنچی ہیں۔ جناب آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجہ اور جناب سیدہ، یہ 4 خواتین۔ یہ 4 مکمل خواتین ہیں ہر اعتبار سے جو کائنات میں گزری ہیں، روز اول سے آخر تک۔ اور ہر بعد میں آنے والی خاتون اپنے پہلے آنے والی خاتون سے بلند ہے۔ توجہ کیجئے گا، اپنے پہلے آنے والی خاتون سے بلند ہے بعد میں آنے والی خاتون۔ سب سے پہلے جناب آسیہ۔ جناب آسیہ کون؟ آپ سب جانتے ہیں۔ مجھ سے یہ بھی کہا گیا بعض لوگ کہ آپ لوگ جو یہ کہہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ آپ کو پتا تو ہے ہی، یہ نہ کہا کیجئے۔ ایک صلوات ہے محمد اور آل محمد۔ کہیں گے آپ کے سامنے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ ان کا چہرہ دیکھ کے یہ بات کہتے ہیں ہم بچوں کیا ہوگا اگر آپ نے یہ کہہ کے گزر گئے آپ لوگ تو کیا آپ تو جانتے ہی ہیں، لہذا بیان کر رہے ہیں اسے۔ ایک صلوات ہے محمد اور آل محمد پر۔ جناب آسیہ فرعون کی زوجہ۔ فرعون کون؟ توجہ کریں، جو اپنے آپ کو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں۔ اعلان ربوبیت کیا فرعون نے، اس کے معنی یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں۔ اور اس نے موسیٰ کے ڈر سے، چونکہ اس کو جادوگروں نے یہ بتا دیا تھا کہ تیرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا تیری مملکت میں جو تیری سلطنت کو الٹ کے رکھ دے گا، وہ تہس نہس کر دے گا تجھے۔ کہا تم یہ کہہ رہے ہو؟ کہا ہم بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیں چیلنج کہ ہم اپنی حکومت میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کا انتظام کیا کیا گیا کہ جتنے بچے اس وقت بچے نظر آ رہے سب قتل کرا دیے جائیں۔ حکومت فرعون میں کوئی خاتون حاملہ نہ ہونے پائے، یہ اعلان فرعونی ہے، مزاج فرعونیت۔ اور قرآن نے منظر کشی کی ہے لیکن میں بیان نہیں کروں گا اسے، کہ پوری مملکت فرعون میں کوئی خاتون پریگننٹ اور حاملہ نہ ہونے پائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی خاتون حاملہ ہو بھی جائے تو پیٹ چاک کر کے بچہ نکال لیا جائے۔ پہچان رہے ہیں آپ یہ منزل، یہ فرعون کے یہاں جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے۔ میں منظر کشی کر رہا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے۔ ایسی جگہ پر اتنا ظالم و جابر و ستمگر انسان جو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنے چند روزہ سلطنت کو بچانے کے لیے دوسروں پر، مظلوموں پر ظلم کر رہا ہے کہ ہماری چند روزہ سلطنت بچ جائے، کہ جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ کل کی صبح نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ توجہ کریں، کل کی صبح نصیب ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی، لیکن اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے انتظام یہ کیا جا رہا ہے معصوم بچے قتل کروا دیے جائیں، عورتوں کو قتل کروا دیا جائے، گھروں میں جدائی ڈال دی جائے، شوہر زوجہ سے الگ ہو جائے، زوجہ شوہر سے الگ ہو جائے، کوئی بچہ نہ پیدا ہونے پائے۔ کیوں؟ تاکہ میری مملکت بچ جائے۔ یعنی ظالم جابر بادشاہوں کا پرانا طریقہ ہے، ظالم و جابر بادشاہوں کا پرانا طریقہ ہے کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، دوسروں کو ضعیف کرتے ہیں، دوسروں پر ستم کرتے ہیں، لیکن قدرت آواز دیتی ہے میرے مقابلے میں اپنی حکومت کا بچانا۔ توجہ کریں، یہ سب کچھ کرا دیا جائے۔ 70,000 بچے قتل کرا دیے گئے
جب روایات میں 70,000 کی لفظ آتی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ 71,000 نہیں، 70,000 یعنی بہت زیادہ بچے قتل کرائے گئے، معصوموں کا خون، توجہ کریں، معصوموں کا خون کس بات پر کہ وہ بچہ نہ پیدا ہونے پائے جو ہماری سلطنت کو الٹ دے گا۔ قدرت نے آواز دی، اچھا اب تمہیں یہ تمہارے دماغ میں یہ چیز آئی کہ تم ہماری حجت کی آمد کو روک لو۔ توجہ میرے عزیز، میں نے کہا میں واقعات پڑھنے کا مستری سے عادی نہیں ہوں آپ کے سامنے، لیکن بہرحال بہت چیزیں ضروری ہیں کہ اب تم یہاں تک پہنچ گئے کہ ہماری حجت کی آمد کو روک لو گے۔ جس کو ہم بھیجنا چاہ رہے ہو تم اسے کائنات میں آنے نہیں دو گے۔ اچھا دیکھتے ہیں کیسے روکتے ہو۔ کیا قدرت یہ انتظام نہیں کر سکتی تھی کہ یہ بچہ جو پیدا ہونے والا تھا اس بچے کو مملکت فرعونی سے باہر کہیں پیدا کیا ہوتا، اور جب یہ بچہ بڑا ہو جاتا تو آ جاتا فرعون کے یہاں، یا کسی ایسے دور افتادہ جگہ پر کسی پہاڑ وہاڑ میں کہیں اور غار میں کہیں یہ بچہ پیدا ہوتا اور وہاں تربیت ہوتی بعد میں آ جاتا۔ کر تو ہم سب کچھ سکتے تھے لیکن فرعون کے چیلنج کا جواب بھی تو دینا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ فرعون کے چیلنج کا جواب بھی تو دینا تھا۔ اور یہ بھی عجب بات ہے میرے عزیزوں، اس پر غور کیجئے گا، صرف ایک موضوع کے اعتبار سے آپ کے سامنے ایک لفظ چھوڑ رہا ہوں، اس پر غور کیجئے گا۔ جو بھی خدا کے سامنے آیا اور جس نے بھی، ایک لفظ کہہ رہا ہوں غور کیجئے گا، جس نے بھی حجت الہی کو چیلنج کیا، پروردگار نے ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گیا۔ ہر جگہ آپ دیکھیں، وہ چاہ رہا تھا ظالم کہ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال کے جلا دے۔ اس کا اتنا سوچنا، یہ بیان کر رہا ہوں، اس کو اتنا سوچنا تھا کہ اگر ہم نے آگ میں ڈال دیا تو جل کے راکھ ہو جائیں گے، تمام ہو جائیں گے، اور قدرت نے کوئی انتظام نہیں کیا اس آگ کو بجھانے کا۔ میں سے پہلے کہہ چکا ہوں کوئی انتظام نہیں کیا، پانی برسا دیتا، بجھ جاتی آگ، بچ جاتے ابراہیم، وہ جلاتا رہتا، یہ پانی برساتا رہتا پروردگار۔ جب آگ دہکنے لگی تھی تو ہوا چلا دیتا کہ اڑ جاتی، پوری نمرودیت جل کے راکھ ہو جاتی۔ یہ بھی نہیں کر رہا مالک، یہ بھی نہیں انتظام نہیں کر رہا۔ آگ رہے گی، آگ جیسے ہے ویسے ہی رہے گی، جلے گی، تم جلاؤ گے جلے گی، اور ہم اسی آگ میں اپنے حجت خدا کو بچائیں گے۔ توجہ کیجئے، اس ذرا فکر دیکھیں جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسی آگ میں ہم اپنی حجت کو بچائیں گے۔ کوئی اور انتظام نہیں کریں گے۔ ہم کر سکتے ہیں، پانی برسا سکتے ہیں، ہوا چلا سکتے ہیں، دوسرا بہت سے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کریں گے، اسی آگ میں بچائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں علم تو ہو کہ ہم مسبب الاسباب ہیں۔ اچھا کیجئے، تم کو علم تو ہو کہ للہ جنود السماوات والارض، کہ پروردگار کا لشکر ہے کائنات کا ذرہ ذرہ۔ تم اتنا ہی جانتے ہو نا کہ آگ جلا دے، تم کو یہ تو نہیں پتا ہے کہ آگ بچا لے۔ بھئی جس نے آگ میں جلانے کی طاقت رکھی ہے وہی آگ میں بچانے کی طاقت بھی رکھ سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو پروردگار عالم کو الگ سے انتظام نہیں کرتا، یہ مالک نے ایک رکھا ہے۔ کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے، اور آپ دیکھیے جب کوئی حجت پروردگار کے سامنے آیا ہے تو مالک نے اسی طریقے سے کیا ہے کہ اپنے گھر کے اندر اپنے تمام انتظامات کے ساتھ ذلیل ہو۔ جناب موسیٰ کا مالک کہیں پیدا کرا سکتا تھا، کہا نہیں ہم سب کچھ کر لیتے، لیکن پھر اس چیلنج کا جواب کیسے ہوتا؟ اس نے ہمیں چیلنج کیا ہے کہ ہماری حجت کو نہیں آنے دے گا۔ آئے گا کیسے نہیں؟ آنے والا آیا۔ توجہ کریں، وہ بچہ کائنات میں آیا، اس کا ظہور اس کائنات میں ہوا، اس نے اس کائنات میں آنکھیں کھولی۔ کہاں؟ فرعون کے گھر کے پاس، کہیں دور بھی نہیں، کوئی دوسری جگہ بھی نہیں، بہت دور، ہزاروں مائل کا فاصلہ، ایسا کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلا کے صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دو۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ پروردگار کا حفاظتی نظام ہے۔
توجہ کریں، یہ پروردگار کا حفاظتی نظام ہے. دودھ پلا کے صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دو. لوگ صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالتے ہیں مارنے کے لیے. صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالتے ہیں مارنے کے لیے. خدا کہتا ہے تم اس دریا میں ڈالو صندوق میں رکھ کے، ہم اسی طرح بچائیں گے. ڈال دیا، یہ صندوق کہیں چلا جاتا. بات تو مکمل ہو گئی تھی، کہیں کیوں جائے؟ ہم کو چیلنج کیا ہے. توجہ کیجئے گا، کہیں کیوں جائے؟ ہمیں چیلنج کیا ہے. وہ صندوق بہتا ہوا قصر فرعونی کے نزدیک. اللہ اللہ، اے میرے مالک یہ تو قاتل کے پاس جا رہا ہے، کہ جانے دو. کھولا گیا، ایک بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے. فوراً گھر کے اندر آیا. جب فرعون کی زوجہ کی نظر پڑی کہ اسے قتل نہ کرنا، یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، چونکہ اولاد نہیں ہے. انتظام قدرت کا یہ ہے کوئی اولاد نہ ہو. یہ چانس نہیں ہے، یہ سب کمپیوٹرائز پروگرام ہے 0.1% تک. میں جس کو جملے کو جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں آپ کو توجہ کیجئے گا، یہ انتظام الہی ہے. ادھر کوئی اولاد نہ ہو، یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. قرآن کہہ رہا ہے. جناب آسیہ ہیں جو جناب موسیٰ کو بچانا چاہتی ہیں. فرعون کہتا کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے. یعنی یہ بھی انتظام پروردگار نے کیا، ذہن کو معوف بھی نہیں ہونے دیا. توجہ کیجئے گا، ذہن کو معوف بھی نہیں ہونے دیا. کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے، کہیں یہ وہ بچہ کا پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا آ رہا ہے، تیری مملکت کا ہے بھی کہ نہیں. کہا نہیں، امتحان لیں گے، امتحان لیں گے. اور یہ بھی نہیں، آنے والا مخفی طریقے سے نہیں آ رہا. توجہ میرے عزیزو، میں جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ اہل نظر ہیں. آنے والا مخفی طریقے سے نہیں آ رہا، چھپ کے وارد نہیں ہو رہا، بلکہ اپنا اعلان کرتا ہوا آ رہا ہے. کیسے اعلان کر رہا ہے؟ فرعون نے بچے کو گودی میں لیا، ایک دودھ پیتا بچہ جو ابھی ماں کے شکم سے کچھ دیر پہلے، کچھ گھنٹہ پہلے آیا ہے. بھائی جیسے ہی فرعون کی گود میں آیا، ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی، دوسرا ہاتھ سے تماچا مارا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. آنے والا مخفی طریقے سے بھی نہیں آ رہا، بلکہ اپنا اعلان کرتا ہوا آ رہا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے. کہا نہیں، یہ وہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہو. کہا امتحان لیں گے. کہا لو. نبوت پہ یقین دیکھیں. ایک تشت میں آگ اور لال رکھ کے لایا گیا کہ اگر یہ وہی بچہ ہے تو ہاتھ آگ کی طرف نہیں بڑھے گا، لال کی طرف جائے. کیوں؟ چونکہ نبی غلط چیز کو اٹھا ہی نہیں سکتا. کم از کم یہی بات سمجھ میں آ جائے کہ نبی کا ہاتھ غلط طرف جا ہی نہیں سکتا، نہ کسی کو بٹھا سکتا ہے نہ کسی کو اٹھا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے بابا سے بلند پر محمد اور آل محمد. کہ اگر یہ وہی بچہ ہے، فرعون ہے مگر حجت الہی کی معرفت تو رکھتا ہے، اتنا تو سمجھتا ہے کہ یہ غلط نہیں کر سکتا. یعنی اپنی فرعونیت پر یقین ہونے کے باوجود ان کی عصمت پر بھی یقین ہے. بھائی فرعون تھا مگر شک نہیں کیا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. جناب موسیٰ کے پاس جب وہ آگ و لال آیا تو جناب موسیٰ نے ہاتھ بڑھا دیا، اور ہاتھ بڑھا وہی جہاں بڑھنا چاہیے تھا، لال کی طرف. جناب جبرائیل نے ہلکے سے، نہیں نبی خدا آج نہیں. توجہ کیجئے، نہیں آج نہیں، آج ادھر. اٹھایا تو جل گئے.
جلا ہاتھ چھوڑ دیا فوراً. اب کچھ لوگ کہتے ہیں منہ میں رکھ دیا, کیا وہ بہرحال اپنی اپنی منزل ہے, چھوڑ دیا جناب موسیٰ نے فوراً. کہا دیکھا تم نے امتحان لے لیا, وہ بچہ نہیں ہے. تو میں نے دونوں واقعہ آپ کے سامنے ایک وقت میں بیان کیے ہیں. ایک انگارہ جناب موسیٰ کے ہاتھ کو جلا دیتا ہے, توجہ کریں, ایک انگارہ چھوٹا سا جناب موسیٰ کے ہاتھ کو جلا دیتا ہے. بہت بڑی بات اس جگہ پہ کہنے والا ہوں, اساتید کی ہے. ایک انگارہ موسیٰ کے ہاتھ کو جلا دیتا ہے. اتنی بڑی نار نمرود ابراہیم کو نہیں جلا پاتی. دونوں آگ ہی تو ہے. ایک انگارے سے موسیٰ جل گئے, بچہ معصوم بچہ جل گیا, معصوم در معصوم. اور وہاں ابراہیم 16 برس کے ابراہیم آگ کے اندر گئی, اتنی آگ کہ جہاں منجنیق سے ڈالنا پڑا ابراہیم کو وہاں نہیں جلے. ہاتھوں کی رسیاں تو جل گئیں. اب یہ بات اب کہاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں, وقت اتنی تیز گزرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آگ میں جلنے کی طاقت چھین لی گئی. اگر آگ میں جلانے کی طاقت ختم ہو جاتی تو ہاتھ کی اور پیر کی رسی کیسے جلتی؟ جب باندھ کے پھینکا گیا تھا آگ کے اندر کہ جلدی سے نکل کے باہر نہ آ جائیں, ہاتھ پیر باندھ کے آگ میں پھینکا گیا, کچھ دیر کے بعد مسکراتے چلے آ رہے ہیں. کیا ہوا؟ کون سا کام ہوا جو باہر آ گئے؟ کھولنے والا کون تھا؟ رسیاں. رسیاں جل گئیں. رسی جل گئی مگر کپڑا نہیں جلا. رسی جل گئی مگر کپڑا نہیں جلا. وہ بھی کپڑا ہے, یہ بھی کپڑا ہے, لیکن وہ جلا, یہ نہیں جلا. کیوں نہیں جلا؟ کہ اس لیے کپڑا نہیں جلا کہ نبی کے بدن سے مس تھا. تو نبی کے بدن سے تو رسی بھی مس تھی. ہاں بس فرق اتنا تھا کہ کچھ انہوں نے خود لیا تھا, کچھ تم نے زبردستی باندھا تھا. مجھے ایک بات کہنا ہے, توجہ کیجئے گا. رسیاں جل گئیں, جناب ابراہیم باہر آ گئے. آگ یعنی آگ میں جلانے کی طاقت ہے, لیکن آگ میں خدا نے شعور دے دیا. شعور دے دیا کسے جلا اور کسے نہ جلا. باشعور بنا دیا آگ کو کہ کیا جلے اور کیا نہ جلے. اتنی آگ سے جناب ابراہیم باہر آگے نہیں جلے. وہاں ایک انگارے سے جناب موسیٰ جل گئے. پروردگار کیا مطلب؟ وہاں جلا دیا, کوئی مشکل تھی جناب موسیٰ کے ساتھ؟ اور تیری سنت تو بدلتی نہیں ہے, اس پر غور کریں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے. اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی. جب نہیں آتی تو ایک نبی کو جلایا, یہ بھی سنت خدا. دوسرے نبی کو نہیں جلایا, یہ بھی سنت خدا. یہ جلا کیوں, وہ کیوں نہ جلا؟ سنت بدلی کہ نہیں بدلی؟ کہ تم سمجھے نہیں. کہ کیا نہیں سمجھے؟ کہ سنت جلانا اور نہ جلانا نہیں ہے, سنت نبی کی حفاظت ہے. توجہ میرے عزیزوں, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, سنت نبی کی حفاظت ہے. اگر یہاں موسیٰ نہ جلتے تو نہ بچتے. اگر ہاتھ میں انگارہ رہتا اور ہاتھ نہ جلتا, وہ پہچان لیتا یہ وہی بچہ ہے, تبھی تو نہیں جل رہا. اور اگر وہاں ابراہیم جل جاتے تو نہ بچتے. ہم نے یہاں جلا کے بچایا, وہاں آگ کو گلزار بنا کے بچایا. یعنی سنت کیا ہے, کام کیا ہے خدا کا؟ نبی کی حفاظت کرنا, چاہے جلا کے ہو یا آگ کو گلزار بنا کے ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ نبی کا کام کیا ہے؟ دو الگ الگ کام سے کسی ایک مقصد پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, آپ اہل نظر ہیں. ہم دو الگ الگ کام سے جو ظاہر ہیں, ایک مقصد پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. مقصد کیا ہے؟ نبی کی حفاظت. نبی کی حفاظت اگر یہاں جلا دیتا پروردگار تو جناب ابراہیم نہ بچتے, اور اگر وہاں نہ جلاتا تو موسیٰ نہ بچتے. کام متضاد ہے لیکن مقصد ایک ہے, نبی کی حفاظت. تو کام کے متضاد ہونے سے مقصد نہیں بدلا کرتا. اب نہ کہنا انہوں نے صلح کیوں کی, انہوں نے جنگ کیوں کی. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند.
مقصد ایک ہے، دو الگ الگ کام سے مقصد نہیں بدلا کرتا. اب یہ نہ پوچھنا کہ انہوں نے صلح کیوں کی، انہوں نے جنگ کیوں کی. وہ ہمیں جواب دے دو موسیٰ جلے کیوں، ابراہیم جلے کیوں نہیں. بھئی جو وہاں جواب ہوگا وہی یہاں جواب ہوگا. وہاں جواب کیا ہے؟ نبی کی حفاظت مسئلہ ہے. توجہ کیجئے گا، ظاہری کام بدل جائے لیکن اصل میں نبی کی حفاظت مقصود ہے. کہ بس یہاں بھی یہ مسئلہ ہے، دین کی حفاظت مقصود ہے. دین کی حفاظت مقصود ہے، چاہے صلح کر کے ہو رہی ہو چاہے جنگ کر کے ہو رہی ہو، دین کو بچانا ہے چاہے طریقہ جو استعمال کرنا پڑے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. تو میں عرض کر رہا تھا امتحان لیا گیا جناب موسیٰ کا، اور جناب جبرائیل نے ہاتھ کو موڑ دیا کہ نبی اللہ آج ادھر نہیں آج ادھر. بچا لیا جناب موسیٰ کو پروردگار عالم نے اس امتحان سے. باعث کون بنا؟ آسیہ. ایسا ظالم و جابر ہے کون؟ فرعون. اور پروردگار عالم نے کہا فرعون خدائی کا مزہ تو جب ہے کہ جب میں موسیٰ کو تیری آغوش میں نہ پالوں. میری حجت آئے گی اور کہیں اور نہیں، تیرے گھر میں پلے گا. تو نے اس کے لیے اتنے بچوں کو قربان کر دیا، کچھ نہیں میرے موسیٰ کا صدقہ، لیکن ہم اس کو تیری آغوش میں پالیں گے. توجہ کیجئے گا، آج بھی کوئی فخر موسیٰ ہے جو آنے والا ہے. جہاں جہاں روایات میں ظہور کے مقامات ہیں، آج استکبار وہی چھا رہا ہے. نیل سے فرات تک کا نقشہ بنایا جا رہا ہے کہ یہاں آئے تو یہی قتل کر لے، وہاں آئے تو وہاں قتل کر لے. قدرت مسکرا رہی ہے، آنے دو پھر دیکھنا کہ شان موسوی کیا ہوگی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ایک جانب پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو فرعون کی آغوش میں پالا. مجھے اس سے بحث نہیں تھی، میں نے صرف اس منظر کو بیان کرنے کے لیے بیان کیا تاکہ احساس ہو ظلم کا کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے خدا کے مقابلے میں آیا، اتنا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. اور اس کی اپنی زوجہ جناب آسیہ، ایسی پہلی کامل خاتون، توجہ کریں، جس کے سامنے کامل خاتون کا کوئی نمونہ نہیں ہے، کوئی آئیڈیل نہیں ہے اس کے سامنے ابھی ظاہراً. اور اس کے بعد وہ اس منزل پر جا رہی ہے ایمان کی کہ جب جناب آسیہ کے ایمان کا پتہ چلا تو فرعون نے سزائیں دیں، کہا مان جاؤ، باز آ جاؤ، ساری چیزیں. آسیہ نے ایک نہیں سنی، یہاں تک کہ ہاتھ پیر میں غالباً کیل ٹھونک کے اور سینے پر ایک پتھر رکھ دیا گیا کہ اسی طریقے سے دھوپ کے اندر آسیہ دنیا سے گزر جائے. یعنی ایمان کو چھیننے کا طریقہ یہ پرانا ہے، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے جب فرعون ناکام رہا. بھئی فرق ہی تو نہیں تو ہے، وہ پروردگار کی محبت کو چھیننے پر آمادہ تھا، تم اہل بیت کی محبت کو چھیننے پر آمادہ ہو. نہ وہاں وہ کامیاب ہو سکا، نہ یہاں انشاءاللہ تم کامیاب ہو سکو گے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور ایسے موقع پر جب سینے پر پتھر رکھا ہوا ہے، اس دھوپ کے عالم میں جناب آسیہ جل رہی ہیں، تو لبوں پر دعا آئی. توجہ کیجئے گا، لبوں پر دعا آئی. اتنی قابل قدر ہے یہ دعا کہ پروردگار عالم نے اسے قرآن میں جگہ دی. توجہ کریں، مالک نے اسے قرآن میں جگہ دی. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار اپنے نزدیک جنت میں میرے لیے گھر بنا دے. یہاں سب کچھ چھوڑ کے جا رہی ہے جانے والی، وہاں پروردگار اپنے نزدیک جنت میں میرے لیے گھر بنا دے. وَنَجَّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پروردگار ہم کو فرعون اور اس ظالم قوم سے نجات دے دے. دعا مستجاب ہوئی، آسیہ دنیا سے سفر کر گئیں.
دعا مستجاب ہوئی، آسیہ چلی گئی، آپ نے دیکھا یہ پہلی خاتون ہے کامل خاتون. میں جملہ عرض کر رہا ہوں، سارا ماحول اس کے اگینسٹ، سارا حتی شوہر اپنا گھر کا پورا ماحول سب بت پرست ہے یا جو بھی ہیں مشرک ہیں، اس منزل پر ہے کہ جہاں اپنے کو خدا کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں. اور صنف قوی ہوتا ہے مرد، صنف نازک ہوتی ہے خاتون. لیکن اگر یہ اپنی قوت ایمانی دکھانے پر آ جائے، قوت ایمانی کو بیان کرنے پر آ جائے، تو فرعون ہو کر کے اس کے دل سے ایمان چھین نہیں سکتا. اے پر سے پردہ ماں بہنوں سننے والیوں، محسوس کرو کہ اتنا فرعون ہو کر کے جب آسیہ سے ایمان کو نہ لے سکا تو یہ خراب ماحول ہم سے محبت اہل بیت کو کیسے چھین سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. آج یہ بہانہ اگر ہم کر جائیں، کیا کریں، سب خراب ہے لہذا ہم بھی خراب ہیں. جی نہیں. اب میں اس کو کبھی عرض کروں گا آپ کے سامنے، اتنی طاقت دی ہے مالک نے انسان کو، اتنی طاقت دی ہے پروردگار عالم نے انسان کو، اکیلا کھڑا ہو جائے ہوا کے رخ کو بدل دے گا. اتنی طاقت پروردگار عالم نے اس کے اندر رکھی ہے. بدبختی یہ ہے کہ ہم اس مادیات میں اتنا گھر چکے ہیں، اس دنیا کے دلدل میں ہم نے اپنے آپ کو اتنا پھنسا لیا کہ وہ معنویات ہماری ایک دم دب کے رہ گئی ہیں. میں سچ عرض کر رہا ہوں، کبھی آپ کے سامنے بیان کروں گا اگر مجھے موقع ملے گا، کتنا پروردگار عالم نے انسان کو عطا کیا ہے. کہیں سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کے اندر مالک نے رکھا ہے، اتنی صلاحیت رکھی ہے. میں سچ عرض کر رہا ہوں، آج تک ہم اور آپ جتنی صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں اس کے 1000ویں حصے تک نہیں پہنچ سکے. اور یہ میں امام کی گفتگو نہیں کر رہا، امام تو سمجھ کے بہت بہت کی بات ہے. معرفت امام ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ہم امام کو کہوں سمجھ نہیں سکتے. جو ان کے در کے خادم ہوتے ہیں ان میں اتنا اثر آتا ہے کہ دنیا انگوش بدندہ رہ جاتی ہے. جو ان کے در کے خادمین ہیں، غلام ہیں ان کے در کے. اور میں نے شاید اس سے پہلے بھی کہا، جلدی سن لیجئے اس کو، تو وقت تمام ہو رہا ہے، کہ کچھ لوگ آئے امام کے پاس. امام عبادت میں مشغول تھے، تو ان کے غلام نے، خادم نے پوچھا جو دروازے پر رہتا تھا، کیا ہے؟ کہا کہ امام سے ملنا ہے. کہا بھی تو عبادت کر رہے ہیں، بیٹھو. آئے کس لیے ہو؟ کام کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم جب آتے ہیں تو راستے میں ایک دریا پڑتا ہے، اس میں کبھی کبھی طغیانی آ جاتی ہے، تلاطم برپا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کشتی ڈوب جائے گی. تو مولا کے پاس آئے تھے کہ فرزند رسول کوئی دعا بتا دیں کہ جب ایسا ہو تو ہم یہ پڑھیں تو وہ ٹھیک ہو جائے. یعنی اتنا جانتے تھے، اتنی معرفت رکھتے تھے کہ اگر یہ کہہ دیں گے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا، دعا بتا دی یا کہہ دیا تو دریا کا تلاطم رک جائے گا. یعنی اتنا سمجھتے تھے آنے والے. توجہ کیجئے گا، میں نے ایک جملہ کہا ہے، آپ اس پر غور کیجئے گا. اتنا سمجھتے تھے. اسی کو کہتے ہیں ولایت تکوینی. خیر یہ موضوع نہیں ہے اس وقت. تو خادم نے کہا کہ بس اسی کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے غور سے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، سمجھا نہیں شاید میری بات. کہا نہیں دریا میں تلاطم آتا ہے نا، اس میں کشتی ڈوبنے خطرہ، اس لیے کہنا سمجھ گیا اسی لیے آئے ہو. کہاں اسی لیے آئے؟ کہ یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. بس اس تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو کہا پھر آپ ہی بتا دیں کیا، کہ اس کے لیے امام کو زحمت دینے آئے تو ہم کر سکتے ہیں. کیا میں نام بھول گیا اس کا. تو اس نے کہا کہ اب جب تلاطم آئے دریا میں تو میرا نام لینا، کہنا دریا تجھے اس کے سر کی قسم ہے ٹھہر جا. میرا نام لینا، کہنا تجھے اس کے سر کی قسم ہے ٹھہر جا. جاؤ. آنے والے چلے گئے. کچھ دیر کے بعد امام عبادت سے فارغ ہوئے. پوچھا کیا ہوا، کچھ لوگ آئے تھے؟ کہاں مولا، آئے تھے کچھ لوگ. کیا ہوا؟ کہ نہیں ہم نے کام جو تھا وہ کر دیا، گئے وہ لوگ. کہ واقعہ کیا تھا؟ تو اس نے واقعہ بیان کیا. تو امام نے کہا کہ کیا تمہارے کہنے سے ٹھہر جائے گا؟ جملہ میرے عزیز، اللہ اللہ، امام نے سند دے دی اس کو. کیا تیرے کہنے سے ٹھہر جائے گا؟ تو لبوں پر مسکراہٹ آئے گا. فرزند رسول جو سر اتنے دن سے
جس سر میں سوائے آپ کی اطاعت کے کوئی سودا نہ ہو، جو آپ کے سامنے کہیں جھکا نہ ہو، کیا اس میں اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ دریا کو ٹھہرا دے؟ امام مسکرائے، کہاں ٹھہر تو جائے گا، ٹھہر تو جائے گا، لیکن اب کسی سے یہ نہ کہنا۔ کیوں امام نے فرمایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرار نہیں ہے کہ دنیا معجزات سے آگے بڑھے، بلکہ دنیا کو ایک عادی طریقے سے، نارمل طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ اگر معجزات سے آگے بڑھنا چاہتے تو ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ بلکہ معجزات سے آگے نہیں بڑھانا چاہتے، ایک نارمل طریقے سے کائنات کو آگے بڑھنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ ہیں کہ ان کے خادمین ایسی چیزیں رکھتے ہیں۔ امام تو بہت بڑی منزل کا نام ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ ختم ہو گئے دنیا سے۔ بس دو جملے اس جگہ پر، آج بھی کائنات میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسے کام کر سکتے ہیں، توجہ کیجئے گا، جنہوں نے اپنی معنوی صلاحیت کو بڑھایا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، جنہوں نے اپنے باطن کو اجاگر کیا ہے، اپنی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے، دین کے پیچھے جا رہے ہیں، مال و دولت کے پیچھے نہیں گئے، آل محمد کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ان کے اندر بھی اتنی صلاحیت موجود ہے۔ ہمارے استاد نے خود سنا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے استاد جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ کیا؟ ایک شخص آیا، ڈائبٹیز کا مریض، اور آج کے لیے ڈائبٹیز کا مرض جس طرح فیشن بن گیا۔ وہ خطیب تھے، ادھر ادھر تبلیغ کے لیے جاتے تھے۔ آیت اللہ گلپیگانی علی اللہ مقامہ کے پاس آئے، یہ ہمارے سامنے انتقال ہوا ابھی کچھ دن پہلے، اور کہا کہ آقا کہاں سے آ رہے ہو؟ بتایا، پورا واقعہ بیان کیا کہ سب خیریت رہی؟ کہاں سب ٹھیک ہے الحمدللہ، یہ شوگر یہ بہت پریشان کر رہی ہے، کام نہیں کر پاتا ہوں اس کے مارے، اپنا پڑھائی لکھائی کی مجبوری، دنیا کی چیزیں، اگر اس سے نجات مل جاتی تو میں اور خدمت کرتا دین کی۔ امام نے کہا وہ قند اٹھاؤ۔ قند کہ شکر کو جمع کر کے ایک ٹکڑے بنائے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جس کو ایرانی حضرات منہ میں رکھ کر کے چائے پیتے ہیں۔ وہ چائے کو شکر میں، اس میں چائے میں شکر نہیں ملاتی، اس طرح پیتے ہیں۔ کہ ایک ٹکڑا اٹھاؤ قند کا۔ اس نے قند کا ٹکڑا اٹھایا، انہوں نے اپنے منہ میں رکھا، وہ کہا اسے کھا لو۔ نہیں، یہ بھی سامنے کا واقعہ ہے، کہا اسے کھا لو، انہوں نے کھا لیا، کہا انشاءاللہ پروردگار شفا دے گا۔ اور اس کے بعد جب جا کر کے چیک اپ کرایا تو شوگر کہیں پتہ نہیں تھا۔ شوگر کا علاج شوگر سے ہوتے آپ نے دیکھا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ یہ انسان کون تھا؟ یہ معصوم تھا؟ جی نہیں۔ یہ نبی تھا؟ جی نہیں۔ امام ہے؟ جی نہیں۔ کون ہے یہ؟ کچھ نہیں، ایک نائب امام۔ توجہ کریں، ایک نائب امام، امام کی مرضی پر چلنے والا، اپنی زندگی کو امام کے مطابق بنانے والا۔ اس میں اتنا اثر آ گیا، جی اتنا اثر آ گیا کہ اگر اس نے شوگر کا علاج شوگر ہی سے کر دیا۔ کیوں؟ بات اس کھانے کی نہیں ہے، بات اس ارادے کی ہے جس ارادے سے یہ دیا جا رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ اور انسان کے ارادے میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر اپنے آپ پر آ جائے تو کن فیکون کی منزل پر جا سکتا ہے۔ میں خطابت میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث قدسی میرے پاس ہے، میں بھی انشاءاللہ بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ اتنا ارادہ قوی ہو سکتا ہے انسان کا کہ کن فیکون کی منزل پر جا سکتا ہے۔ لیکن ضروری یہ ہے اگر ارادے کو، بس میرے جوانوں توجہ کرنا، میں سب بدتر خود ہوں، اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر ارادے کو قوی کرنا ہے، اگر ارادے میں طاقت پیدا کرنا ہے، اگر ارادے سے کائنات میں کام کرنا ہے، کوئی کام نہ کرنا، صرف ایک کام کرنا پڑے گا۔ اگر یہ کام ہو گیا تو ارادے میں قوت پیدا ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے؟ بس اتنا کر لینا، اپنے ارادے کو خدا کے ارادے پہ مافوق نہ سمجھنا، ہمیشہ اپنے ارادے کو کچل دینا مالک کے ارادے کے سامنے۔ اس نے کہا ہے کہ جاؤ نماز کے لیے، ارادہ اپنا یہ ہے کہ نہ جائے، لیکن اس کو کچل دینا مالک
مالک کی مرضی کو اوپر کر دینا. اس نے کہا ہے حجاب کے لیے اپنا ارادہ یہ ہے کہ دنیا والے کیا کہیں گے اگر ہم نے حجاب اوڑھ لیا, بوڑھے ہو گئے ابھی سے. نہیں, اپنے ارادے کو کچل دینا, مالک کے ارادے کو قوی کر دینا. اگر ہم نے اپنے ارادے کو کچل دیا, اہل بیت کے ارادے کو اپنے ارادے پر حاوی کر دیا, تو ارادہ اتنا قوی ہوگا, زبان پر جملے آئیں گے, کائنات پر اثر ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. بس جلدی سے ایک چیز اور سن لیجیے, اسی مجلس کو روک رہا ہوں, پڑھنا تو بہت تھا لیکن بس ابھی زندہ ہیں جناب آیت اللہ حسن زادے. جو لوگ جاننے والے ہیں جانتے ہوں گے, حسن زادے عاملی ابھی حیات ہیں. یہ واقعہ ہمارے استاد نے بیان کیا جو خود وہاں موجود تھے. اپنے کسی عزیز کے یہاں عید کے دن گئے, عید الفطر. ان لوگوں نے بلاتے ہیں, لوگ پہلی بات ہے جب جاتے تب تو بہت مریض ہیں, خدا شفا دے تمام علماء حقہ کو. اور بھی لوگوں نے کہا ہے دعا کے لیے, کچھ مشکلات میں ہیں, پریشان ہیں. ایک بیچارے کا ایک انتقال ہو گیا آپ کے یہیں عزادار میں سے, 2-3 دن آیا, اس کے بعد اس کی روح کی ترویح کے لیے اور تمام اپنی حاجتوں کی شفا کے لیے سب مل کر کے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کئی سال پہلے میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا. تو عید کے دن گئے تو دیکھا ایک بچہ ہے, ایک جوان 17-18 سال, گھر کے اندر آتا ہے, باہر جاتا ہے کمرے کے اندر. پوچھا خیریت کیا ہے؟ تو کہا کہ میری ماں کے سر میں بہت شدید درد ہے, کئی دن سے بہت پریشان ہے. تو آپ بیٹھیں گے خاموش ہے, ورنہ تو ایک چیخ پکار کی منزل ہے, ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا, کبھی کبھی درد بہت شدید اٹھتا ہے. کہنے میرا دل کڑھا کہ آج عید کا دن ہے, سارے خوش ہیں, یہ ماں کے لیے پریشان ہے. کہا اپنی ماں سے کو سر پہ چادر ڈالے, میں آنا چاہتا ہوں. ماں نے سر پہ چادر ڈالی, یہ پہنچے. اب جملہ سنیے گا میرے عزیزو, یہ واقعات وہ نہیں ہے جو قصے و کہانی تاریخ کے اندر موجود ہے, یہ حقیقی واقعات ہے جو آج موجود ہے کرنے والا. پہنچے, اور پہنچنے کے بعد کہا ایھا الوجع بحق امیر المؤمنین المظلوم تنحانہا. کیا ترجمہ ہے؟ اے درد, تجھے امیر المومنین کا واسطہ, اس سے دور ہو جا. نہ کوئی دعا ہے, نہ کوئی مناجات ہے, نہ کوئی نماز ہے, کچھ نہیں. خطاب کس سے ہے؟ درد سے. کوئی طبیب دکھائیے آج تک, کوئی حکیم دکھائیے, کوئی ڈاکٹر دکھائیے جو درد سے خطاب کر رہا ہو. ایھا الواجع, اے درد, تجھے واسطہ امیر المومنین کا, سے دور ہو جا. یہ کہہ کر کے آ کے بیٹھ گئے. اعتماد بھی کتنا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ایسے کام لوگ کرتے نہیں, اگر نہ ہوا تو جو تھوڑی بہت آبرو ہے وہ بھی گئی, لیکن ان کو اعتماد ہے اپنے اوپر. آ کر کے بیٹھ گیا, کچھ دیر میں آیا, میری ماں ٹھیک ہو گئی. وہ تو ٹھیک ہو گئی, ان کے لیے مصیبت آ گئی. جتنے شاگرد بیٹھے تھے گھیر لے, یہ کیا تھا, یہ کرامت ہے, یہ کیا ہے, کیسی چیزیں ہیں, ولایت ہے, ہر چیز پوچھنے لگے. کہ کچھ نہیں ہے. جملہ سنیے میرے عزیزو, کچھ نہیں ہے, اتنا پریشان ہو کیا ہے؟ ارے کچھ نہیں, 100 مرتبہ ہم نے خدا کی مانی, 100 مرتبہ ہم نے خدا کی مانی, ایک بار اس نے ہماری لاج رکھ لی. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ نہ نبی ہے, نہ معصوم ہے, نہ امام, کچھ بھی نہیں ہے. ایک عالم دین ہے 1400 برس کے بعد پیدا ہونے والا, لیکن اتنی طاقت پیدا ہوتی ہے اپنے ارادے میں کہ ارادے سے کام کرتا ہے. کیسے آئی؟ کچھ نہیں, صرف ایک کام, اپنے ارادے کو کچھ لو اہل بیت کے ارادے کے سامنے, اور اگر نہیں کچھ لوگے تو آپ دیکھ رہے ہیں جو حال ہے یہی ہوگا. اور جو اپنے ارادے کو کچل لیتا ہے, جناب آیت اللہ خضلی آیت اللہ بہجت کے سامنے گئے. اب بات کہاں سے کہاں آئی؟ آیت اللہ بہجت کے سامنے آئے. کہنے لگے روایات میں موجود ہے کہ جو اللہ کی راہ پر چلتا ہے خدا اسے 12 چیزیں عطا کرتا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. سنیے, یہ انٹرویو آیا تھا مجھ سے, میرے دوست نے بیان کیا کہ خدا 12 چیزیں اس کو عطا کرتا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہوں. اگر یہ کہیں کہ آپ بتائیے آپ میں یہ ہے کہ نہیں, تو کبھی نہیں بتائیں گے, کیونکہ اب تک کچھ نہیں بتایا تھا, پوری زندگی گزر گئی.
کہنے لگے میں بیان کر رہا ہوں جو چیز آپ کے اندر نہ ہو اس کا انکار کر دیجئے گا. مثلاً طی الارض خاموش ہیں. مثلاً یہ مثلاً وہ ہر جگہ پہ خاموش, کئی مرتبہ کھڑے ہوئے اور بیٹھے. کہنے کہ تمہیں قسم ہے جب تک میں زندہ ہوں کسی سے نقل نہ کرنا, کیونکہ یہاں ارادے کو کچلنا ہے, دکان نہیں لگانا. اور پھر آیت اللہ خضر یہ کہتے ہیں کہ اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں لہذا میں بیان کر رہا ہوں کہ 20 چیزیں وہ انہوں نے 12 روایات میں 20 چیزیں آیت اللہ بہجت کے پاس وہ ہیں کہ دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نوابین امام ہیں. پہلے دنیا انہیں سمجھ لے, توجہ کریں, پہلے دنیا انہیں سمجھ لے پھر ان کو سمجھنے کی فکر کرے گی. اور آپ کے سامنے جملہ عرض کر رہا ہوں, پہلے نظر ہے جملہ دنیا پہلے انہیں سمجھ لے, ان جیسی بن تو نہ سکی لیکن ان کے لیے اس نے فکریں کی ہیں. آج پوری دنیا میں جو مراجع تقلید مرجعیت کی مخالفت ہو رہی ہے وہ بلا وجہ نہیں ہو رہی. آج جو ایک طوفان آیا ہے چاروں طرف دنیا میں, یہاں سے وہاں سے ادھر سے ادھر سے, تقلید کے لیے, مراجع کے لیے, مرجعیت کے لیے جو مخالفت ہو رہی یہ بلا وجہ تو نہیں ہو رہی. کیونکہ اگر یہ کچھ نہیں ہے تو آپ پریشان کیوں ہیں؟ جو کچھ نہیں ہوتا اس کے لیے سرمایہ گزاری تو نہیں کی جاتی, اس کے لیے بجٹ تو نہیں پاس کیے جاتے. جو کچھ نہیں ہے خود ہی مٹ جائے گا. آپ کا اتنا پریشان ہونا بتا رہا ہے کہ یہ کچھ ہے, اور واقعاً کچھ ہے, اس لیے کہ تماچا جہاں سے پڑا ہے نظر یہی آیا ہے. اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ نجف جاؤ تو یہی نظر آتا ہے, ایران آؤ تو یہی نظر آتا ہے, لبنان میں پہنچو تو یہی نظر آتا ہے. دشمن کو جہاں سے تماچا ملا ہے وہ یہی ہے, تو لہذا مخالفت تو ہونا ہی ہے. لیکن ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں مخالفت تو ہونا ہی ہے, لیکن ان کے اندر صلاحیتیں, ان کے اندر مرجعیت, ان کے اندر علم اگر تم نے دیا ہوتا تو تم چھین بھی سکتے تھے. جو کل میں نے امامت کے لیے کہا تھا اگر تم نے دیا ہوتا تو تم چھین لیتے. جس نے انہیں نائب بنایا ہے وہ حفاظت کرنا بھی جانتا ہے. میرے عزیزوں, کیونکہ ہمارے سامنے ائمہ طاہرین کے ایسے چراغ موجود ہیں کہ یہ بیچارے نظروں میں نہیں آ پا رہے ہیں, ورنہ اگر بیان کیا جائے صرف علماء کے واقعات تو اشرا ناکافی ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, صرف ظاہری واقعات, باطن کو چھوڑ دیجئے, ظاہری واقعات اگر بیان کیے جائیں صرف علماء مراجع کے تو اشرا ناکافی ہو جائے گا. یہ سب انہیں کمال کہاں سے ملا؟ صرف در آل محمد سے. یہ خادمین یا غلام, کائنات میں کوئی تاریخ اتنی صاف و پاک نہیں ہے. سلسلہ ائمہ طاہرین کے بعد, پیغمبر کے بعد سلسلہ ائمہ طاہرین, اور اس کے بعد سب سے پاک و صاف جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ مرجعیت ہے. کوئی ایسا کہیں سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے, یہاں سے امام سے لے کر کے غیبت صغریٰ سے لے کر کے اور آج تک سلسلہ ایک کے بعد ایک چل رہا ہے, اور نسلاً بعد نسل آل محمد کا پیغام منتقل ہوتا جا رہا ہے, آگے بڑھتا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جا کے ملے گا ایک آخری آنے والے سے. دشمن لاکھ کوششیں کر لے, دشمن لاکھ کوششیں کر لے, اور یہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے. توجہ کیجئے گا,
ہمارے لیے فخر کا مقام ہے. کسی کے پاس اتنا پاک و صاف سلسلہ نہیں ہے, کسی کے پاس اتنا طاہر سلسلہ نہیں ہے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے فخر کا مقام ہے. اب سے کئی برس پہلے میں نے شارجہ میں یہ جملہ کہا تھا, پھر آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں. عزیزوں, جوانوں, میرے بزرگوں, میری ماں بہنوں, اپنی قسمت پر ناز کرو. توجہ کیجئے گا, اپنی قسمت پر ناز کرو, اپنے اوپر فخر کرو. جتنا فخر کرو اتنا کم ہے. دشمن جتنا آگے بڑھتا جائے, کبھی دشمن کی یلغار میں نہ آنا, اپنے اوپر فخر کرنا, خدا کا شکر کرنا, افتخار اس بات کا کرنا کہ خدا نے تمہیں جیسے علماء دیے ہیں دوسروں کو ایسے امام بھی نہیں ملے. علماء کے نام پر علماء کے نام پر مجھ جیسے جاہلوں کو نہ دیکھیں, مجھ جیسے جاہلوں سے ان کا تصور اور ان کا قیاس نہ کریں. میں قسم کھا رہا ہوں آپ کے, واللہ ایسے ایسے لوگ تھے اور ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے بنام عالم کہ ان کے قدموں کی خاک کے برابر مجھ جیسا انسان نہیں ہے. ایسے ایسے افراد زمین پر آج بھی موجود ہیں. اگر نہ ہوتا تو اتنی پریشانی کیوں ہے؟ یہ اتنا پاک و صاف طیب و طاہر سلسلہ ہے. دیکھیے, جب کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو دوسرے کی نعمت کو برداشت بھی نہیں کر پاتا. جب کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو دوسرے کی نعمت کو برداشت نہیں کر پاتا. معلوم ہے کیوں؟ جب کسی کی نعمت کو دیکھتا ہے, خدا کی عطا پر تو یقین ہی نہیں, جب کسی کی نعمت کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کے اپنے اندر اس کے مقابلے میں احساس کمتری محسوس کرتا ہے, اور اس احساس کمتری کے نتیجے میں حسد پیدا ہوتا ہے, اور اس حسد کے نتیجے میں بغاوت پیدا ہوتی ہے. جب اپنے پاس نہیں ہے تو دوسرے کا برداشت بھی نہیں ہو رہا. کسی کے پاس اتنی پاک تاریخ نہیں ہے علماء کی جتنی ہمارے پاس ہے, تو برداشت بھی نہیں ہو رہے. اب وہ سمجھتے ہیں ہم اس سے ختم کر لیں گے. جی نہیں, اگر اس سے ختم ہو چکا ہوتا تو بات مکمل ہو چکی ہوتی اب تک. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا پروردگار عالم نے انسان کو دیا ہے کہ اپنے ارادے سے کائنات پر تصرف کر سکتا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, اور ہے اس طریقے سے کہ بہرحال. اور شرط نہیں ہے کہ خالی عالم دین ہی ہو یا مہاراجے ہو, نہیں, عام انسان بھی اگر اپنے ارادے کو پروردگار کے ارادے اور آل محمد کے ارادے کے تابع بنا دے تو ارادے سے کام کر لے گا. گرتا ہوا بچہ چھت سے مزدور واپس کر دیتا ہے یہ کہہ کر کے ارجع الی مکانک, اپنے مکان کی طرف پلٹ جاؤ. گرنے والا بچہ پلٹ جاتا ہے راستے سے. ہے کون مزدور؟ کرتا کیا ہے؟ کچھ نہیں, آل محمد کی غلامی, آل محمد کی غلامی. اپنے ارادے کو پامال کرتا ہے, آل محمد کے ارادے پر عمل کرتا ہے. بس جتنا ارادہ کبھی ہوتا جائے گا, جتنا اس ارادے میں کبھی ہوگا آل محمد کے ارادے پر عمل کرنے میں, اتنا اپنے اندر صلاحیت پیدا ہوگی. اور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو اچھا ہے, یقین نہ ہو نہ صحیح, کچھ دن تجربہ کر کے دیکھیں. بھئی اب تک اپنے ارادے پر عمل کر رہے تھے, 2.25 مہینے نہ صحیح ارادے حسین پر عمل کریں گے. کچھ دن عمل کر کے دیکھیں, جذبہ اگر چیزیں پیدا نہ ہو جائیں تو بات ہی کیا ہے. تو وہ ایک ہے, فرعون کا سارا ارادہ ایک طرف,
اس نے کہا پروردگار مجھے اس سے نجات دے دے. بغیر کسی آئیڈیل کے اتنے خراب ماحول میں اپنے آپ کو اتنا پاک رکھ لے گئی وہ. اس کے بعد آنے والی خاتون جناب مریم. اب میں واقعات نہیں بیان کر سکتا چونکہ وقت بالکل تمام ہو چکا. گنجائش کیا مطلب. جناب مریم کے بعد آنے والی ذات جناب خدیجہ. اتنی قوی بی بی جناب خدیجہ کہ دنیا نے کیا دیکھا ہوگا ایسی خاتون کہ جس کا مال خدا اپنا مال کہے, جس کے مال کو پروردگار اپنا مال کہے. بس ایک جملہ جناب خدیجہ کے لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. نظر جناب خدیجہ کہ عرب کے اس ماحول میں, توجہ کیجئے گا, عرب کے اس ماحول میں اپنے آپ کو ملکۃ العرب کہلوانا آسان تھا. توجہ چاہتا ہوں. عرب کے اس ماحول میں, جس ماحول میں جناب خدیجہ زندگی گزار رہی ہیں, ایسے ماحول میں اپنے آپ کو ملکۃ العرب کہلوانا آسان تھا, طاہرہ کہلوانا مشکل تھا. لیکن یہ وہ خاتون تھی جو ایک ہی وقت میں ملکۃ العرب بھی تھی اور طاہرہ بھی تھی, اور اتنی طاہرہ تھی کہ اس طاہرہ کے لیے ظرف قرار پائی. یعنی یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا کہ اگر دولت بڑھ جائے تو انسان بھٹک جاتا ہے. نہیں, ملکۃ العرب ہے لیکن صراط مستقیم پر ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اور ان 3 مرحلوں کے بعد جو خاتون آئی اس کا نام ہے سیدہ. کہ تاریخ نے نہ اس جیسی خاتون اس کے پہلے کبھی دیکھی نہ اس کے بعد کبھی دیکھی. اور قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ ما ننسخ من آیتن اور ننسہا نأت بخیر منہا او مثلہا. ہم کسی آیت کو اس وقت تک منسوخ نہیں کرتے یا اس وقت تک اس کو بھلاتے نہیں ہیں کائنات سے جب تک کہ اس سے بہتر نہ لے آئیں یا اس جیسی نہ لے آئیں. آسیہ سے بہتر جناب مریم آئیں, مریم سے بہتر جناب خدیجہ آئیں, جناب خدیجہ سے بہتر جناب سیدہ آئیں. اب اس کے بعد ظرف بہتر میں گنجائش نہیں ہے. ظرف بہتر پر ہو گیا, اب نہیں, اب زہرا تو نہیں آ سکتی. ہاں, ان کے نقش قدم کو چلنے والا جو جتنا قریب کر لے. توجہ کیجئے گا. اور اس قربت میں بھی بعد میں نہیں, جناب سیدہ کے سامنے اور سامنے آنے والی. اب سیدہ سے بہتر تو نہیں ہو سکتا, ہاں ثانیہ زہرا ممکن ہے. سوچو میرے عزیزو, اس خاتون کے اس پاک و صاف سلسلے کے بعد جس کی انتہا سیدہ پر ہو, وہ کتنا باکمال خاتون ہوگی جو اپنے آپ کو ثانیہ زہرا کا لقب لے لے. کتنا کمال ہوگا اس کے اندر. آج آپ کو اسی ثانیہ زہرا کو پرسا دینا, اسی ثانیہ زہرا کو پرسا دینا. کہ کربلا میں وہ خاتون اس منزل پر پہنچی کہ کربلا کو اس کی ضرورت ہے. جس طریقے سے حسین ابن علی کی ولادت پر گریہ ہوا, اسی طریقے سے زینب کی ولادت پر بھی گریہ ہوا. پیغمبر نے بچی کا نام جناب جبرائیل کے امر سے رکھا کہ خدا کہتا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھیں. پیغمبر نے بچی کا نام زینب رکھا اور بچی کو سینے سے لگایا, اور سینے سے لگا کے اتنا روئے کہ آنسو داڑھی سے ٹپکنے لگے. پہلی نواسی پیدا ہوئی ہے. رسول خدا تو خوشی کا موقع ہے کہ جو ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں. پیغمبر نے بیان کیا اس بچی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جناب سیدہ نے پوچھا, بابا اس بچی پر رونے کا ثواب کیا ہوگا؟ پیغمبر نے کہا وہی ہوگا جو حسین پر رونے کا ہوگا. یہ آغاز زندگی ہے جناب زینب کے لیے.
جناب زینب جوانی کی منزل پر آئیں، شادی کے پیغام آئے، عبداللہ ابن جعفر کا پیغام آیا، مولا کائنات نے کہا قبول ہے عبداللہ، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کون سی شرط؟ کہا جب حسین سفر کرے اور زینب جانا چاہے تو تم روکو گے نہیں۔ میرے عزیزو، یہ صرف محبت کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے، یہ ظاہری مسئلہ ہے محبت کا۔ کہ ایسا نہیں کہ امام حسین نے اس سے پہلے کوئی سفر ہی نہیں کیا تھا، نہیں، یہ بات صرف محبت کی نہیں ہے، بات اس ضرورت کی ہے جس کے لیے زینب کو پروان چڑھایا گیا، یعنی کربلا کو زینب کی ضرورت ہے۔ اے زینب، اگر تم نہ چلو گی تو پھر کربلا نامکمل رہ جائے گی۔ کتاب عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب۔ قافلہ مدینے سے چلا، بھیا کہاں؟ زینب سمجھ رہا ہوں، لیکن تمہارے شوہر عبداللہ ہیں، حسین ابن علی ہیں، شوہر کے احترام کو حسین نہ سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ شہزادی گھر آئی، میں پڑھ چکا آپ کے سامنے، جناب عبداللہ سے اجازت ملی۔ جناب عبداللہ 70 کے اوپر کا جناب عبداللہ کا سن ہے، مریض ہیں، بستر علالت پر ہیں۔ کہا شہزادی میں خود چلتا، لیکن کیا کروں، صحت اس قابل نہیں ہے، ہمارے 2 بیٹوں کو لیتی جائیے۔ اور جملہ سنیے جناب عبداللہ کہ اگر کہیں خدا نہ کردہ جنگ ہو جائے تو اولاد حسین سے پہلے زینب لے کر کے آئیں، زینب لے کر کے آئیں، بھیا اجازت مل گئی، چل دی شہزادی۔ زینب قدم بقدم اپنے بھائی کے ساتھ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی زینب امام سے جدا نہیں ہے، سفر میں بھی ساتھ ہے، سفر کی مصیبتوں میں بھی ساتھ ہے، وطن کے چھوڑنے کی جو زحمت مصیبت اور جو درد ہے اس میں بھی زینب ساتھ ہے، حج سے عمرے میں بدلنے میں بھی زینب ساتھ ہے۔ کربلا آ گئی زینب، دن گزرتے رہے، راتیں گزرتی رہیں، شب عاشور بیویوں نے دیکھا کہ زینب دونوں بچوں کو بٹھائے کہتی ہے سنو، کل روز قربانی ہے، میرے بچوں جان سے دریغ نہ کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ زینب نے اس طریقے سے بچوں کو پالا ہے کہ جو اس میدان سے ہٹ جائیں، نہیں، زینب نہ کہے تب بھی یہ بچے آمادہ ہیں، لیکن اشتیاق شہادت ہے، خوشی ہے شہادت کی، وظیفہ ہے زینب کا۔ اور اس بچے کہتے ہیں اماں کل صبح ہونے تو دیں، ہم دادا جعفر طیار کی جنگ یاد دلائیں گے، اماں ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ صبح ہوئی، قربانی کا پیغام عام ہوا، جب تک اصحاب حسین زندہ ہیں بنی ہاشم نہیں جا سپا رہے ہیں، کیونکہ ترتیب حسین کے لشکر کی ایسی ہے۔ جب ختم ہوئے لوگ تو وہ وقت آیا کہ دونوں بچے سامنے آئے، دونوں بیٹے زینب کے۔ آقا میدان کی اجازت دے دیں، امام حسین نے روک دیا، خیمے میں گئے، اماں آقا اجازت نہیں دے رہے۔ امام حسین نے دیکھا کہ زینب بچوں کو لے کر کے آ رہی، اللہ اللہ، اپنے ہاتھوں سے میں نے تاریخ میں اس چیز کو دیکھا، بچوں کو زینب نے سجایا ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنے بیٹوں کو سجایا، چھوٹے بچے اتنے نہیں ہیں، بیٹوں کو سجایا ہے زینب نے اپنے ہاتھوں سے، اور آمادہ کر کے بھائی کے سامنے لے کر کے آئی، بھیا بہن کا ہدیہ رد نہ کیجیے۔ کہ زینب ان کے والد عبداللہ مدینے میں آئے، جناب زینب نے سمجھ لیا کہ بھائی امام کیا کہنا چاہتے ہیں، کہا بھیا عبداللہ ہی نے ان بچوں کو ہمارے حوالے کیا تھا اور اسی دن کے لیے ہمارے ساتھ بھیجا تھا۔ لو عزیزو، زینب نے اجازت دلوا دی، دونوں بچے میدان کی طرف۔
بیویاں غور سے دیکھ رہی ہیں، ارے زینب کتنی ہی باکمال صحیح، لیکن زینب ماں بھی تو ہے، ارے ماں کی محبت اور ماں کی ممتا بھی تو زینب میں کمال کی منزل پر ہے۔ بچے میدان میں آئے، شیرانہ حملہ کیا، خوب لڑے، ایک جانب سے محمد کا حملہ، دوسری جانب سے عون کا حملہ، خوب لڑ رہے ہیں دونوں بچے میدان جنگ میں۔ جنگ کرتے کرتے، بس کہاں تک عرض کروں عزیزو، جنگ کرتے کرتے زخم لگا اور محمد سنبھل نہ سکا، گرتے گرتے آواز دی، بھیا خدا حافظ۔ عون نے دور سے دیکھا بھائی گھوڑے سے گر گیا، گھوڑا دوڑا کر کے بھائی کے قریب آئے، بھیا ٹھہرو ہم بھی آ رہے ہیں۔ اے بھائی یہ مقتل نے جملے لکھے، اے بھیا رکو ہم بھی آ رہے ہیں۔ کچھ دیر جنگ کی، زخموں سے چور ہو کر کے گھوڑے سے گرے، آواز دی، مولا غلاموں کا سلام۔ امام حسین نے بچوں کی آواز سنی، حسین باز شکاری کے طریقے سے فوج پہ جھپٹے، آ کر کے دیکھا ادھر ان کا لاشا پڑا ہے، ادھر محمد کا لاشا پڑا ہے۔ حسین نے لاشوں کو جمع کیا، تاریخ کے جملے ہیں، دو ہاتھ سے حسین ابن علی نے لاشوں کو سینے سے لگایا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے، اور اس طریقے سے حسین دونوں لاشوں کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ مقتل سے جو لاشا خیمے تک آیا، توجہ کیجئے گا، جو لاش بھی مقتل سے خیمے تک حسین لے کر کے آئے، سب سے پہلے ملنے والی حسین سے زینب ہوتی تھی، اور آ کر کے اپنے بھائی کے غم میں زینب شریک ہوتی تھی، بھائی کو سہارا دیتی تھی۔ مقاتل نے لکھا ہے، میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، مقاتل نے لکھا ہے کہ جناب علی اکبر کے لاشے پر حسین سے پہلے زینب پہنچی ہے۔ آپ سمجھ گئے میں کیا کہنے والا ہوں؟ زینب پہلے پہنچی، لیکن جب اون محمد کے لاشے آئے، جب اون محمد کے لاشے آئے تو زینب خیمے سے باہر نہیں آئی، بیویاں باہر آئیں، اون محمد کے لاشے آئے، اب جو دیکھا تو زینب نظر نہیں آتی۔ بیویوں نے سوچا ہاں ماں ہے، غش کھا کے بڑی ہوگی۔ اب جو جناب زینب کے خیمے میں بیویاں آئیں تو کیا منظر دیکھا، زینب سجدے میں سر رکھے ہوئے، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، میرے بچوں کو قبول کر لے۔ پاس بیٹھ کے شانہ ہلایا، شہزادی شہزادی اٹھیے، اون محمد آئے ہیں۔ بھائی اتنا سننا تھا، گھبرا کیا کہا، اون محمد واپس آ گئے، کہ شہزادی چل کے دیکھے تو اب جو زینب باہر آئی، امام حسین سر جھکائے کھڑے ہیں، دونوں لاشیں سامنے رکھے ہیں۔ بیویاں سمجھی تھی اب تو زینب غش کھا کے گر جائے گی، لیکن نہیں، پھر ہاتھوں کو بلند کر دیا، دونوں لاشوں کے درمیان پیشانی جھکا دی، اے میرے مالک تیرا شکریہ، تو نے زینب کو سرخرو کر دیا۔ زینب نے بچوں کا ماتم نہ کیا، شام غریبہ میں زینب بھائی کے لاشے پر آئی، اور محمد کے لاشے پر نہ گئی، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک دونوں سروں کو نوکے نیزہ پر دیکھا۔ زینب نے اور محمد کا ماتم نہ کیا، قید خانے میں گئی، قید خانے میں بھیا کو روتی رہی، اکبر و عباس و قاسم کو روتی رہی۔ زینب نے اور محمد کا ماتم نہ کیا، قید خانے سے رہائی ملی، زینب نے پرسہ لیا، حسین کا پرسہ، اکبر کا پرسہ، عباس کا پرسہ۔ جب دو سر آئے، بیویوں نے پوچھا کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ کہا نہیں ایسا نہ کہو، زینب زندہ ہے، لیکن اپنے بھائی کو رو رہی ہے۔ قافلہ مد شام سے چلا، پھر کربلا آیا، زینب نے انہیں محمد کا ماتم نہ کیا۔ شاہ کربلا سے یہ قافلہ مدینے پہنچا، روضہ رسول پر آئی، انہیں محمد کا ماتم نہ کیا۔
بھیا کے پاس پہنچی، حسن کو قاسم کا